حسن ناظرین کرام، عام طور پر آج کل جب مسلم گفتگویں ہوتی ہیں، مذاکرے ہوتے ہیں، ٹی وی چینلز پر بحث چلتی ہے، پروگرام چلتے ہیں، تو ہم اسپیسیفک سوالات پوچھا کرتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جو ریفرنس داخل ہوا اس کا کیا بنے گا، کیا ایسا کوئی جواز ہے کہ نہیں ہے، کوئی اس طرح کے سوال ہے، پنجاب حکومت میں یہ ہوگا کہ نہیں، وہ ہوگا، ہماری معیشت۔ میں کوئی اسپیسیفک سوال نہیں کرنا چاہ رہا، میں آج بات اس بات پہ کرتا ہوں، عام طور پر میں اس پہ کرتا ہوں کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے، درست سمجھ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، کیا بنے گا اس ملک کا، اس ملک کے حالات کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، مشکلات کیا ہیں، جس منزل کی طرف چلے تھے وہ منزل کتنی دور ہے، کیا سچ مچ دور ہے، کیا قریب آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، ہمارے سیاستدان اپنا رول ادا کر رہے ہیں کہ جو انہیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، جمہوریت آنے والے دنوں میں بہتر ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں الیکشن بھی ہو جائیں تو حالات بہتر نہیں ہوں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں الیکشن ہو ہی نہیں رہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن کا تعلق اس سال سے نہیں اگلے سال سے، اپنی اپنی رائے ہے۔ میں اس کے بجائے اس بات پر گفتگو کو ترجیح دوں گا کہ ہم اس بات پر گفتگو کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہماری سمت درست ہے کہ نہیں درست ہے۔ ہمارے یہاں اسٹوڈیو میں ون اینڈ اونلی سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب موجود ہیں آف جماعت اسلامی۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا میں اکیلا ہی کافی ہوں، تو ان کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے۔ کراچی سے ہمارے ساتھ قادر خان مندوخیل صاحب موجود ہیں پیپلز پارٹی کے، علی گوہر بلوچ صاحب ہیں MNA پاکستان مسلم لیگ کے، اور اس کے ساتھ ندیم قریشی صاحب۔ اگر ہمارا جامر ہونے کی وجہ سے، محرم الحرام کی وجہ مختلف شہروں سے رابطہ کٹ نہ گیا تو چاروں لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مشتاق صاحب تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں، اس لیے جامر کا مسئلہ ان کے ساتھ تو بالکل نہیں ہے۔ استاد میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہاں کھڑے ہیں، کیا کریں، جب پارٹیاں کیا کر رہی ہیں، آپ کسی کے ساتھ نہیں ہیں، آپ نیوٹرل نہیں ہیں لیکن آپ کسی کا ساتھ نہیں دے رہے، آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کہاں لے جانا چاہتے ہیں ملک کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سجاد میر صاحب، میں آپ کی سوال کا جواب دوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جو بہت بڑا واقعہ کل ہوا ہے فلسطین کے اندر، جو 5-6 چھوٹے چھوٹے بچوں کو جس طرح ریاستی دہشت گردی کے ذریعے سے شہید کر دیا گیا ہے، بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر مذمت ہونی چاہیے، اور جس طرح یونائٹڈ نیشن نے گزشتہ جو ایٹراسٹیز تھی اس کے حوالے سے کہا تھا کہ اسرائیل نے غزہ کو بچوں کے لیے دنیا میں جہنم بنا دیا ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ 60 مسلم ممالک ہیں، ان کی ایک تنظیم ہے OIC۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو بچے ہیں، فلسطین کا مسئلہ، غزہ کا مسئلہ، سچ مچ ہم کشمیر کے مسئلے بھی بھول چکے ہیں، فلسطین تو یاد ہی نہیں رہتا ہے لوگوں کو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے عالم اسلام کی اجتماعی ذمہ داری ہے اور پوری دنیا کی باضمیر انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان معصوم بچوں کے لیے اٹھیں، ان کے لیے آواز اٹھائیں، اسرائیلی دہشت گردی کو ایکسپوز کریں، ایک ایسا پبلک پریشر ڈیولپ کریں کہ یہ جو اسٹیٹ ٹیررزم ہے یہ رک جائے۔ جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو دیکھیں 75 سال پاکستان کے پورے ہونے کو ہیں، ہمیں ایک خود احتسابی کرنی چاہیے کہ پاکستان کن مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا۔ بانیان پاکستان خصوصاً قائد اعظم اور علامہ اقبال، ان کے پیش نظر کون سا پاکستان تھا؟ شہدائے پاکستان، غازیان پاکستان، وہ کیا چاہتے تھے، کس لیے انہوں نے قربانی دی؟ شہداء کے بارے میں کیا ٹویٹیں آئی ہیں آج کل ہمارے یہاں؟ بہت افسوسناک ٹویٹیں آ رہی ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے اجتماعی مفاد کو، قومی مفاد کو پس پش ڈال دیا ہے، اور ہم ہیرو ورشپ میں اور شخصیت کی پرستش اور پوجا میں اتنے آگے گئے ہیں کہ اجتماعی مقاصد، قومی مقاصد اور شہداء وہ ہم نے سب پس پش ڈال دیا ہے، اور ہم ایک ذاتی سیاست کے اندر وہ ملوث ہو گئے ہیں۔ اس طریقے سے قومیں نہیں بنتی، اس طریقے سے بحرانوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، اس طریقے سے مسائل و مشکلات سے نکل کر ہم ترقی اور اتحاد و اتفاق کی شاہراہ پر گامزن نہیں ہو سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ 75واں یوم تاسیس جو ہے ہمیں خود احتسابی کرنی چاہیے چند حوالوں سے۔ ایک یہ کہ پاکستان کن مقاصد کے لیے بنا تھا، اسلام جو ہماری 1973 کانسٹیٹیوشن میں اس کی ریفلیکشن ہے، ایک ٹوٹل ریفلیکشن ہے، کیا ہم اس کے مطابق اپنی انفرادی اجتماعی زندگی، اداروں کی تشکیل نو کر سکے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستان بننا تھا ایک ایسا ترقی یافتہ ملک، ایک ایسا آزاد اور خود مختار ملک جو اسلام کا قلعہ ہو اور جو عالمی اسلام کی قیادت کر سکے۔ کیا تعلیم کے میدان میں، صحت کے میدان میں، معاشی خود مختاری اور معاشی خوشحالی کے میدان میں ہم نے وہ ویژن اور وہ ٹارگٹ جو بانیان پاکستان کا تھا، وہ نقشہ جو ان کے سامنے تھا، وہ حاصل کیا ہے؟ کیا ہماری پارلیمنٹ، ہمارے سیاستدان، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری جوڈیشری، ہمارے دوسرے ادارے، انہوں نے اپنا کردار اس حوالے سے ادا کیا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 75ویں یوم تاسیس ہے،
اس کو یوم احتساب کا اور سال احتساب کا یہ بنانا چاہیے، اور اس کی بنیاد پہ احتساب کر کے اپنی ٹریک ٹھیک کرنی چاہیے، اداروں کو بھی، پارلیمنٹ کو بھی، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی، لیڈرشپ کو بھی اور عوام کو بھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ حالات واقعی آپ جو بتا رہے ہیں، جو نظر بھی آ رہا ہے، مہنگائی کی جو صورتحال ہے، جو ہماری ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو آئسولیشن ہے، جو ملک کے اندر مہنگائی ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں ہو رہی ہے، تو حالات مایوس کن ہیں، لیکن جو اس کو کہتے ہیں ہوپ اگینسٹ ہوپ، ابھی بھی اس قوم کے اندر انٹرنل اتنی اسٹرینتھ موجود ہے کہ اگر یہ طے کر لے کہ ہمیں ٹریک پہ آنا ہے اور ہمیں ٹارگٹ حاصل کرنا ہے تو یہ کر سکتی ہیں۔ ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات ہے۔ قادر خان مندوخیل صاحب، آپ نے گفتگو سنی مشتاق صاحب کی، سینٹ پہ بھی سنتے رہتے ہیں سب لوگ، ہم سب سنتے رہتے ہیں۔ اب میں سوال آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں جو ان سے پوچھا تھا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری سیاسی جماعتیں کس طرف جا رہی ہیں؟ کیا آپ کا مقصد صرف یہی ہے کہ عمران خان کو نااہل قرار دے دیا جائے اور الیکشن میں اس طرح جایا جائے کہ وہ پی ٹی آئی میدان میں نہ ہو، یا بڑے مقاصد جس کا ذکر یہ کر رہے ہیں پاکستان بننے کے بعد 75 سال کے بعد 14 اگست سر پہ کھڑا ہے، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے؟ کیا مقاصد نظر آتے ہیں آپ کو؟ یہ 14 اگست، یہ قائم پاکستان، یہ مقاصد، یہ ساری چیزیں آج کیوں یاد آ رہی ہے سب کو بشمول آپ کے؟ جب میاں محمد نواز شریف صاحب کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نائل کیے، اس وقت کیوں یاد نہیں آ رہی تھی؟ جب جہانگیر ترین صاحب کو نائل کیے، اس وقت کیوں یاد نہیں آ رہی تھی؟ بہت سارے لوگوں کو سوال یہ ہے کہ یہ تو ایک مکافات عمل ہے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، وہ والے پالیسی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس ملک میں دو چیزیں بڑی پاپولر تھی، ایک کافر کی، ایک غدار کی۔ اب ان سے آگے چل کے یہ بدل گیا اس معاملے سے کہ یہ شخص تاحیات نائل ہے یا نہیں ہے، یعنی وہ کافر سے اور وہ غدار سے ہم نکل کے اب حیات اور تاحیات والے میں ہم بس گئے۔ سوال یہ کہ سیاست ہے، سیاست کا ایک محور ہے، جو مجھے کرنا ہے وہ اگلے نے بھی کرنا ہے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ جو ہمارے ہاتھ میں حکمرانی ہے تو ہم ان کی آگے ساری جو ہے نا وہ حدیں جو ہے نا وہ پار کر دے، اور جب ان کے پاس ہوگا تو وہ بھی آگے پار کر دی۔ آخر میں 75 سال ہو گئے اور ابھی 75 سال ہم ڈائمنڈ جوبلی جو ہے نا منا رہے ہیں پاکستان کا، اسپیشلی قومی اسمبلی میں 13 اگست کو ہم منا رہے ہیں۔ تو یہ آخر کس لیے ہے؟ اس چیز کے لیے کہ میرے ہاتھ میں اقتدار ہو تو میں آپ کو کافر بھی ڈکلیئر کر دوں، غدار بھی ڈکلیئر کر دوں، نائل بھی ڈکلیئر کر دوں، اور جب آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ بھی یہ ساری حمل کر لے۔ تو ان چیزوں سے ہم بات کب نکلیں گے، کیسے نکلیں گے، اس کے لیے ایک سوچنا پڑے گا ہمیں۔ ٹھیک بات آپ نے کہی۔ ندیم قریشی صاحب، آپ کو اگر آواز پہنچ رہی ہے، بیچ میں ڈسٹربنس نہیں ہو رہی، تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے اس وقت پاکستان کی سیاسی جماعتیں کیا لڑائی لڑ رہی ہیں؟ آپ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ اپنے لیڈر کو نااہل ہوتے دیکھنا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی ہمیں کیا تھا، ہم بھی کریں گے ٹٹ فٹ ٹیٹ، پاکستان کا کیا بنے گا؟ ہم ڈائمنڈ جوبلی منا رہے ہیں، 75 سال ہو گئے بنے ہوئے، کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ؟ میرے خیال میں وہی جیمر کا مسئلہ، ان سے آواز نہیں آ رہی۔ کیا آپ کیا محسوس کرتے ہیں کس، یعنی کہ یہ جو ساری آپ نے باتیں کی، بڑی بنیادی باتیں کی، اور اس وقت مندوخیل صاحب نے بات کی ہے کہ وہ ٹٹ فٹ ٹیٹ ہو رہا سارا؟ دیکھیں، میں تو اکثر پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ ذاتی لڑائیوں سے نکلیں، پارٹی لڑائیوں سے نکلیں، اور اپنی لیڈرشپ کی جنگ لڑنے سے نکلیں۔ آپ عوام کی جنگ لڑیں، پاکستان کی جنگ لڑیں، اور اصولوں کی جنگ لڑیں، اور چند چیزوں کے اوپر ایک نیشنل کنسنسس پاکستان کی قوم حاصل نہیں کرے گی تو ہم اس بحران سے نہیں نکل سکتے، الٹا یہ بحران مزید گہرا ہوتا جائے گا۔ نمبر 1، اکانومی۔ ہماری اکانومی کی پوزیشن اب یہ ہو گئی ہے، جو ہمارا ڈیٹ ٹریپ ہے، جو ہماری سرکولر ڈیٹ ہے، جو ہماری امپورٹ ایکسپورٹ گیپ ہے، وہ اب اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ وہ ہومیوپیتھک اقدامات سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک نیشنل کنسنسس، ایک ڈراسٹک چینجز اور ایک سرجیکل قسم کے ایکشنز جو ہیں وہ لینے پڑیں گے۔ تو نمبر 1 اکانومی۔ نمبر 2 آپ کا ایجوکیشن۔ آپ کا ایجوکیشن اس وقت پیچھے جا رہا ہے، اور آپ کا ہائر ایجوکیشن بالکل تباہ ہے۔ پاکستان کی ایک بھی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے، وہ بین الاقوامی رینکنگ تو چھوڑ دے،
اب ان یونیورسٹیوں کے پاس اپنی ملازمین کو ادائیگی کے لیے تنخواہیں نہیں ہیں, سب فائنینشیل کرائسس کے اندر ہیں. اسی طرح آپ کا ہیلتھ, پاکستان کے اندر ہیلتھ نظام کولیپس ہو چکا ہے, غریب لوگوں کو علاج معالجے کی کوئی سہولت دستیاب نہیں ہے. اور چوتھی چیز آپ کا جوڈیشل سسٹم, 2.1 ملین پینڈنسی ہے, ایک ایک مقدمے کا فیصلہ سپریم کورٹ خود کہتی ہے کہ 30 سال کے اندر اوسطاً ہو رہا ہے. سپریم کورٹ میں انصاف کا دروازہ سونے کی چابی سے کھلتا ہے. یہ وہ بنیادی ایشوز ہیں کہ جسے سیاست کے ایشوز بنانی چاہیے, جسے باہمی جنگ کے ایشوز بنانی چاہیے, جس کے اوپر لڑنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں. مثلا میں آپ کو بتاؤں ساجد میر صاحب, یہ ابھی 2 دن پہلے سینٹ کے اندر یہ سیکنڈ امینڈمنٹ بل لائے اکاؤنٹیبلٹی کا, جو دوسری ترمیمی بل, اور مجھے حیرت ہے کہ پی ٹی آئی کے کسی ایک بندے نے بھی اس پہ امینڈمنٹ جمع نہیں کی. اور اس میں نے 3 امینڈمنٹس جمع کی تھی. اس میں کیا تھا, دیکھیں اس طریقے سے چیزیں نہیں ہوگی جب آپ پرسنل اورینٹڈ لیجسلیشن کریں. لیجسلیشن ہوتا ہے کامن گڈ کے لیے, پارلیمنٹ ہوتا ہے عوامی فلاح و بہبود کے لیے. اس میں پہلی بات یہ لکھی گئی تھی کہ یہ جو ہم امینڈمنٹ کر رہے ہیں یہ 1999 سے ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سے نافذ العمل ہوگا. اب کوئی کرمنل لا, کوئی آفینس وہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سے نافذ العمل نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہوتا دنیا کے اندر. اس میں دوسرا یہ لکھا گیا تھا کہ جو 50 کروڑ تک کرپشن کے کیسز ہوں گے نیب اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا, وہ اینٹی کرپشن ایف آئی اے کا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کبھی آپ نے ایف آئی اے اینٹی کرپشن کو دیکھا ہے کہ اس نے کسی سٹنگ وزیر یا کسی سٹنگ ایم پی اے یا مشیر کے خلاف کوئی اقدام کیا ہے؟ وہ تو حکومت کے جیب میں ہوتی ہے. آپ نے 50 کروڑ تک نیب کے دائر اختیار سے نکال دی. اور تیسری چیز جو لکھی گئی تھی کہ کوئی بھی ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھانے والا نیب اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا. اب ہر 6 ماہ بعد, ہر سال بعد ہر حکومت نے, خواہ پی ٹی آئی ہو خواہ پی ڈی ایم ہو, انہوں نے ایمنسٹی اسکیمز دی ہیں اور اس میں بلینز آف روپیز کی بلیک منی وائٹ کی گئی ہے. آپ اس کو اپنی پارٹی کو بچا رہے ہیں, یہی اپنی پارٹی, اپنی لیڈرشپ اس کو بچا رہے ہیں. ختم نہیں ہوگا. آپ کو آواز پہنچ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. ہم بات کر رہے ہیں جی کہ پاکستان کا کیا بنے گا, ہم کہاں جا رہے ہیں. آپ اپنی سیاسی جماعت کو بچانے کے لیے, اپنے لیڈر پہنچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, دوسری جماعتیں اپنے لیڈروں کے لیے قانون سازی کر رہی ہیں, جو بھی کرنا چاہتی کر رہی ہیں. ہم ایز اے نیشن کدھر جا رہے ہیں یہ بتائیے. 75 سال ہو گئے ہمیں, ابھی بنا رہے ہیں 14 اگست ہم اپنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بہت شکریہ. تھوڑا سا نیٹ کا ایشو تھا جس کی وجہ سے میں لیٹ کنیکٹ ہوا آپ کے ساتھ, مسئلہ ہو رہا ہے. تو میں اب سر ایک عرض یہ کروں گا کہ جو لوگ یہاں 35-40 سال سے اقتدار میں ہیں, اگر ہم ان کا کمپیریزن اس جماعت سے کریں گے جس کو پہلی بار پاکستان کی عوام نے منتخب کیا, جس کو پہلی بار موقع ملا, وہ 2.5-3 سال 3.5 سال گورنمنٹ میں رہے, اور اس 3.5 سال میں بھی آپ دیکھیں کہ 1 سے 1.5 سال کووڈ جیسی وبا کا مقابلہ کرتے رہے, اور پھر جو پچھلے 6 ماہ سے ملک میں صورتحال 8 مارچ کے بعد ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. میں بالکل سمجھتا ہوں یہ بڑا اہم وقت ہے, ہمیں من حیث القوم سوچنا ہے, ہمیں اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے اپنے قوم کو سرو کرنا ہے, ہم نے اس نیشن کو سرو کرنا ہے, ہم نے پاکستان کے وقار کو, پاکستان کی معاشی مسائل کو, پاکستان کے خارجی اور داخلی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے جو ایشوز بنے ہوئے ہیں وہ بڑے الارمنگ ہیں. اور اگر ہم نے یہ جو بلیم گیم ہے, اور جس طرح سے آپ موجودہ حکومت 35 سال اقتدار میں رہنے کے باوجود آج بھی کچھ کرنے کی خواہش مند ہے کہ جی ہم کچھ کریں گے, کب کریں گے جب آپ 35 سال اقتدار میں رہے, صوبوں میں, مرکز میں 2/3 اکثریت سے, جوائنٹلی بھی انڈیویجول بھی. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف نے تو پوری کوشش کی بطور ایک پولیٹیکل پارٹی کے, بطور حکومت میں سوسائٹی کو سرو کرنے کے کہ چیزیں بہتر ہوں, بجائے شارٹ ٹرم بیسس کے ہم لانگ ٹرم بیسس پہ چیزوں کو. اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. مندوخیل صاحب آپ کیا کہیں گے اس گفتگو پر؟ دیکھیے قریشی صاحب 35 سال کا تانا دیتے ہوئے یہ بھول گئے ہیں کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا. وہ یہ بھول گئے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی شہید بینتربہ بے نظیر بھٹو نے دی ہے. وہ یہ بھول گئے پاکستان کو تمام ڈکٹیٹروں کا جو پہلی مرتبہ آئین آیا تھا اور اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے آصف علی زرداری نے دی ہے. وہ یہ بھول گئے کہ اتنے سب کچھ پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت کے ساتھ اسلامی دنیا کا یا جو بھی بہت ساری چیزیں وہ انہی, چاہے نواز شریف کی حکومت ہو چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت دی ہے, لیکن وہ اپنا 3.5 سال کا ایک بھی کارنامہ نہیں بتا سکا سوائے ڈالک بازی کا.
یہ مجھے میں پھر چیلنج کرتا ہوں 3.5 سال کی حکومت میں انہوں نے ایک بھی پروجیکٹ مجھے بتا دے سوائے ایک جعلی اساس پروگرام جو باقاعدہ قانون ایکٹ ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو کہ ہم نے دوبارہ بحال کی ہے، اس نے جعلسازی سے نام احساس پروگرام رکھا، بجائے ایک ایل کارڈ کا جو کہ آج تک کسی کو کچھ نہیں ملا، اور صرف پختونخوا میں وہ رائج تھا اور وہ بھی چند لمیٹڈ علاج کے لیے، سوائے اس چیز کے کہ پاکستان کی میڈیا کو انہوں نے گالی گلوچ بنائے، سوائے اس کی کہ 75 سال میں سپریم کورٹ میں پاکستان آرمی کے خلاف جو سوشل میڈیا میں گالی گلوچ کی ہے وہ کسی پارٹی نے نہیں کی، سوائے اس کی کہ تہذیب اور تمدن کو ساری حدیں پار کر کے ان کی جماعت نے ان کی اپنے لوگوں کے خلاف ہی بن کے ابھی پچھلے ہفتے جو ہمارے کور کمانڈر کوئٹہ جو کہ عوام کی خدمت کرتے ہوئے سیلاب کی مدد کے لیے جو نکلے تھے اور جامع شہادت نوش کی، ان کو بھی انہوں نے بخشا، جس نے ان کے صدر پاکستان عارف علوی کو جو جنازے میں شرکت پہ منع کر دی، لوائق کی دی، بہت ساری چیزیں۔ سوال یہ کہ یہ ہم پر روکنا، یہ کہتے ہیں نا کہ 4 انگلی اگر آپ ایک انگلی ان کی طرف اٹھائیں گے تو 4 انگلی اپنی طرف جائیں گے۔ ٹھیک بات ہے۔ یہ 30 سال کی ہمیں گنواتے ہوئے جو میں نے چند چیزیں آپ گنوا دی، یہ ابھی 4 سال کے ایک بھی پروجیکٹ سوائے گالی گلوچ کا یہ ہمیں نہیں گنوا سکتے۔ آج یہ پنجاب میں آ گئے، آج یہ پختونخوا میں آ گئے، تو یہ کیا کریں گے کچھ نہیں پتا ان کو۔ میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں جی، بات وہی ہو گئی ہے کہ ہم اپنی پارٹی کا کیس پیش کر رہے ہیں، پاکستان کا کیس پہ کون پیش کرے گا؟ میرا یہ سوال ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے ہیں جس صورتحال پر، اس طرح سب اپنی پارٹی کا کیس پیش کر رہے ہیں اور پیش کرنا چاہیے انہیں جی، جیسے تک کی سیاست ہے، ملک کی سیاست میں ہر ایک اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گا، ان کا حق پہنچتا ہے، میں اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن پاکستان اتنے مسائل میں گھرا ہوا ہے کہ میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ پاکستان کا کیا بنے گا؟ ہمارے ساتھ مشتاق صاحب جو موجود ہیں یہاں، سینٹر مشتاق صاحب، وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ چند چیزوں پر اگر ہم اگری نہیں کریں گے تو ہمارے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ کیا کریں کیا جی؟ یہ تو اپنی پارٹی کا موقع بھی ہم، علی گوہر بلوچ صاحب کی لائن کٹ رہی ہے، وہ مل جائیں گے تو میرے خیال میں وہ اپنی پارٹی کا موقع پیش کریں گے۔ ہاں، یہی تو بدقسمتی ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب تک ہم اپنے یہ جو ہیرو ورشپ ہے نا، کہ میں نے اپنے لیڈر کو بچانا ہے اور اپنی لیڈر کی پروٹیکشن کرنی ہے اور اپنی پارٹی کے ساتھ ہونا ہے، ہاں وہ حق پہ ہوں یا باطل پہ ہوں، اور عوام اور دستور اور قومی مفاد یہ پس پشت ہو، تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی۔ پھر صاحب آپ نے بالکل اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ فلسطین اور پھر کشمیر کو ہم بلا دیا۔ یہ 5 اگست 2019 کو جو اقدام ہوا تھا، ابھی 5 اگست گزر گیا، آپ دیکھیں کچھ ہوا ہی نہیں، کچھ نہیں نہ پاکستان کی حکومت کی طرف جولائی میں ہم 3 بار دن مناتے ہیں، ایک دن برہان وانی کا، ہاں، ایک دن آزادی ہے کشمیر جب 31 میں چلی تھی، اور ایک دن 18 کو الحاق پاکستان کے ساتھ، اور تینوں دن منا لیتے ہیں، بس گزر جاتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں نہیں، اس دفعہ تو 5 اگست بھی جو بہت بڑا واقعہ ہے، یعنی آپ دیکھیں نا کہ 5 اگست کو 2019 کو جو واقعہ ہوا تو انیکسیشن آف کشمیر تھا، وہ تو ایک ایکٹ آف وار کا مودی کا، اور مودی نے کھل کر کہا تھا الیکشن سے پہلے اپنے مینیفیسٹو میں کہ میں آؤں گا تو یہ کام کروں گا، وہ جب آیا اس نے وہ کام کیا۔ اب وہ کہتے ہیں ایک کام میں نے کیا، ایک کام باقی ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو بھی لینا ہے، وہ ابھی۔ اب دیکھیں 5 اگست 2019 کے بعد آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے تو جو کچھ کہنا تھا وہ کر لیا، اب آپ نے کیا کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ نے 5 اگست 2019 کے بعد ڈی جی ایم او کی سطح پہ ان کے ساتھ معاہدہ کیا سیز فائر کا۔ اس وقت آپ نے معاہدہ کیا جب گلوان وادی میں چین نے ان کو گردن سے دبوچا ہوا تھا اور وہ مار کھا رہے تھے، آپ نے اس کو ایگزٹ ایک طرح سے دیا اور ان کو ایک ریلیف دیا۔ آپ دیکھیں 5 اگست 2019 کے بعد عملاً کشمیر کے اندر ایک میسیکر، ایک جینوسائیڈ، ایک اتنی کلینزنگ، ایک ڈیموگرافک چینج وہ آ چکا ہے، اور آپ مقابلے میں انڈیا کو انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ ایکسپوز کر رہے ہیں، جینوسائیڈ واچ ایکسپوز کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس واچ ایکسپوز کر رہے ہیں، آپ کیا کریں؟ کچھ نہیں کر رہے، الٹا 15ویں آئینی ترمیم آزاد کشمیر میں لا رہے۔ تو جہاں صاحب یہ بات بہت خطرناک ہے، 15ویں آئینی ترمیم جو ہے آزاد کشمیر میں لا رہے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اس میں پورے کے پورے اختیارات کشمیر اسمبلی سے اٹھا کے نان الیکٹڈ کشمیر کونسل کو دے رہے ہیں۔ کشمیر اسمبلی کو بنا رہے ہیں میونسپل کارپوریشن، کشمیر کونسل کو بنا رہے ہیں فیصل آباد کا گھنٹہ گھر۔ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، اپنے دستور میں ترمیم کا بھی اختیار نہیں ہوگا۔
تو آپ وہی کام جو مودی نے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ کیا تھا آپ آزاد کشمیر میں یہاں ان کے ساتھ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو نیشنل پرائرٹیز ہیں وہ ہماری ٹھیک نہیں ہیں. ابھی بھی قومی مفاد یہ آپ نے اچھی بات کی. ندیم قریشی صاحب جو ہیں کشمیر کمیٹی پنجاب کے ممبر بھی ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ندیم قریشی صاحب باقی باتیں بھی آپ ضرور جواب دیجئے, لیکن کشمیر کے مسئلے کا جو مشتاق صاحب ذکر کر رہے ہیں جس میں بالکل ہم بالکل سن ہیں سارے 3 سال 4 سال ہو گئے اس واقعے کو بھی, اور ہم بالکل کوئی بس بات کرتے ہیں, دن منا لیتے ہیں, کبھی ذکر کر لیتے ہیں, کبھی ریلی نکال لیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں. آپ مجھے پتہ ہے تقریر کا حوالہ دیں گے جو عمران خان نے کی تھی وہاں UN میں یا دوسری باتوں کا حوالہ دیں گے, لیکن کشمیر صرف تقریروں سے حاصل تو نہیں ہوگا نا. دیکھیں میر صاحب, میں آپ کی تمام باتوں سے اتفاق کروں گا, لیکن وہ کسی شاعر نے کہا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اقبال نے کہا, ہمیں اقبال نے کہا. تو ہمیں اپنے جو داخلی ایشوز ہیں ہم نے ان کو بھی ضرور مد نظر رکھنا ہے. پاکستان نے اپنی کیپیسٹی میں جو کچھ کشمیری بہن بھائیوں کے لیے ہو سکتا تھا ہمیشہ کیا, اور آپ عمران خان صاحب کی اس سپیچ کا آپ نے پہلے ہی فرما دیا, میں نے بھی اس کا ذکر کرنا تھا. میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور لیڈر نے اس سے پہلے اس طرح سے ببانگ دہل UNO کے پلیٹ فارم سے کشمیر کا مقدمہ اس طرح سے لڑا ہو. میں بھی اسی بات کا قائل ہوں. عصر حاضر میں جس ماحول میں ہم لوگ ہیں, ڈیبیٹ, ڈائیلاگ اور یہ سوشل پریشر بھی بڑا ایک رول پلے کرتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل ہے, لیکن پاکستان کی سالمیت کو, پاکستان کے استحکام کو ہمیشہ سے بہت بڑے چیلنجز کا سامنا رہا. ہندوستان ہمارا پڑوسی ملک ہے, ہم سے جغرافیے میں, آبادی میں, وسائل میں بہت آگے ہے, اور پھر جس طرح سے وہاں ڈیموکریسی پنپی, جس طرح سے وہاں انہوں نے اپنے سسٹم کو اسٹرینتھن کیا, بدنصیبی سے ہم وہ نہ کر سکے, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. میں گراس روٹ لیول کا پولیٹیکل ورکر ہوں, میرا دیکھنے کا اپنا زاویہ ہے. جو مجھ سے زیادہ چیزوں کو ادراک رکھتے ہیں, آپ ان میں اس تھنک ٹینک کا حصہ ہیں, آپ بہتر سمجھتے ہوں گے. لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہم پھر اقبال کے اس شعر کی طرف جائیں گے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز سے ساکی. ابھی بہت زیادہ بگاڑ نہیں ہوا, ابھی ہمارے پاس وقت ہے. اگر ہم اناؤں کے خول سے باہر نکلیں, اگر ہم پاکستان میں اقتدار کو صرف پاکستان کے وسائل سے اپنا حصہ وصول کرنے کی بجائے, اگر پاکستان کے لوگوں کو صرف باتوں سے بہلانے کی بجائے, اگر اس 22 کروڑ لوگوں کو صرف اور صرف اپنے لیے اقتدار میں پہنچنے کا ذریعہ سمجھنے کی بجائے یہ سمجھے کہ ہم نے آنے والی نسلوں کو علامہ اقبال اور محمد علی جناح کا وہ پاکستان دینا ہے جو اسلامی دنیا کو بھی لیڈ کرے اور دیگر ممالک میں بھی اب خود مختاری اور استحکام کے ساتھ آگے بڑھے. تو ہمیں سب کو اپنی اناؤں کے خول سے باہر آنا پڑے گا. میں آج بھی سمجھتا ہوں جو اس ملک میں ایگزسٹنگ ڈیموکریٹک سسٹم ہے, اس میں جب تک یہ فیملی پرائیویٹ لمیٹڈ سسٹم ختم نہیں ہوگا, جب تک نیچرل ٹیلنٹ آج خود آگے نہیں آئے گا, جب تک لوگوں کو کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا, جب تک یہ پولیٹیکل پارٹیز میں یہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے یہ ختم نہیں ہوگی. اور میں بالکل نہیں کہوں گا کہ تحریک انصاف کوئی دودھ کی دھلی ہوئی ہے, یہاں بھی بڑے مسائل ہیں. ہر جگہ ایک لابی سسٹم ہے, لابیز نے لوگوں کو وہ لابیز زبان پر بھی کام کر رہی ہیں, وہ لابیز علاقوں پر بھی کام کر رہی ہیں, وہ لابیز ڈیفرنٹ لنکس پر بھی کام کر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان ایک روشن مستقبل کے ساتھ آگے بڑھنا ہے پاکستان نے. اور جس طرح سے آج ہم ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں زندہ ہیں, پاکستان کی نئی نسل ہر طرح سے ویل اکوپڈ ہے اور مینٹلی بڑی پریپیئر ہے. اور میں نے پچھلے 6 7 8 ماہ میں ہماری جماعت سے کسی بھی شخص کو, ہم ظاہر ہے سب لوگ تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں, بہت سارے لوگ ہم سے اختلاف رکھتے ہیں, ان کا جمہوری حق ہے, لیکن میں نے ایز اے پولیٹیکل ورکر لوگوں کو جب پاکستان میں ایک پولیٹیکل ایشو پر اکٹھے ہوتے دیکھا اور لوگوں نے بالکل اپنی خواہش کا اظہار کیا پبلکلی, تو آپ نے اس کے بہت سارے نتائج دیکھے. ٹھیک بات آپ کی طرف آتا ہوں. قادر خان مندوخیل صاحب سے پوچھتا ہوں, اس ساری گفتگو آپ نے سنی جی, خاص طور پہ کشمیر پہ کنسنٹریٹ کر رہی ہے, خاص طور پہ 14 اگست جو آ رہا ہے اس کے حوالے سے پاکستان کے مقاصد کو نظر انداز کرتے ہیں اس طرف آ رہی ہے, اور پولیٹیکل پارٹی جس طرح آپس میں دستبہ گریباں ہیں اس کا ذکر کر رہی ہے. کیا رستہ نظر آتا ہے آپ کو جی کشمیر کے حوالے سے؟ خاص طور پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. دیکھیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں OIC کی جو سربراہ ہیں ان کو تنقید کا اور بڑا پرزور تنقید کا
نشانہ بنا رہا ہوں کہ وہ اسلام کے لیے، کشمیر کے لیے کیا کریں گے جو اسلام کے لیے کچھ نہیں کر سکے. نمبر ایک بات. دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح عمران احمد خان نیازی صاحب نے مودی کے لیے دعائیں مانگی تھی کہ مودی اگر آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور جیسے مودی آیا اور مودی نے امریکہ کا دورہ کیے اور عمران احمد خان صاحب نے امریکہ کا دورہ کیا ٹرمپ سے ملنے کے بعد، اور ان کی قریشی صاحب اور ان کے سارے وزیر مشیر اس طریقے سے اس کے استقبال کیے جیسے انہوں خود نے کہا کہ جیسے میں حج سے آیا ہوں. اور ایگزیکٹ 8 دن بعد سیکشن 35 اور وہ لگا ہے اس کے خلاف، مقبوضہ کشمیر کے خلاف. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے تو جولی میں اور بلکہ اس کو پلیٹ میں لے کے کشمیر کو آپ نے ہندوستان کے حوالے کیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے حوالے سے جو مودی نے یہ سارے آرٹیکل 35 اور وہ 370 لگا کے اس کے بعد انہوں نے جمعے کی نماز کی آدھے گھنٹے بعد ایک احتجاج کی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی اور آخری مرتبہ ہوا، اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. اب ایسی صورتحال میں آپ مزید کیا امید رکھیں گے کہ ہم تو اقتدار میں آتے ہیں تو آدھے گھنٹے کی احتجاج کرتے ہیں، اور جب اقتدار میں نہیں ہوتے ہیں تو ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جیسے تحریک انصاف کی رہنما اس وقت کرتے آ رہے ہیں. تو سوال یہ کہ پریکٹیکلی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری آپ کے سامنے ایک نوشتہ دیوار کی طرح ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، عالم اسلام نے کیا کرنا ہے جب ہماری اپنی صفوں میں اتحاد نہیں ہے، جب ہمارے اپنی صفوں میں کشمیر کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو یو این یا او آئی سی یہ کیا کریں گے؟ جن کی جائیدادیں یورپ اور امریکہ میں موجود ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، یہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکے، کشمیر کے لیے کیا کریں گے؟ سوال یہ ہم نے خود کرنا ہے، ہم نے اپنی پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. اور میں ایک مرتبہ پھر امید رکھتا ہوں تحریک انصاف سے، قریشی صاحب کی پارٹی سے، تمام پارٹیوں سے کہ آئیے مل کے ہم کشمیری بھائیوں کے لیے جو کہ آئے دن ظلم ستم کا شکار ہو رہا ہے، چھوڑیے فلسطین کو، چھوڑیے دوسرے ممالک ہے جو ہمارے اپنے پڑوس میں، جن کے لیے ہماری قبائلی رہنماؤں نے جنگ آزادی لڑی ہے، مظفر آباد فتح کی ہے اور پورا آزاد کشمیر فتح کی ہے. آئیے ایک مرتبہ پھر ہم تمام پھر وہی جذبہ پیدا کریں جس نے کشمیر کا کچھ حصہ ہم سے آزاد کروایا تھا. ہم نے بڑی ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ ایک لیتے ہیں جی وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور اس بحث کو کسی سمت دینے کی کوشش کرتے ہیں. جی ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے ہیں اور گفتگو ہماری اس نقطے پر پہنچ گئی ہے کہ پاکستان میں پوٹینشل بہت ہے، لیکن یہ کہ پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں. ہم گفتگو کر رہے ہیں 14 اگست قریب ہے، سر پر ہے، اس کے حوالے سے کہ ہم کس آئیڈیل سے چلے تھے اور کہاں پہنچ گئے ہیں. ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ کشمیر کا جو غصب کیا گیا ہے، ابھی 5 اگست گزرے ہیں، ہم اس دن بھی، وہ دن بھی گزر گیا، ہم کشمیر کے لیے کچھ نہیں کر پائے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں ہم یاد کر کے ایک طرح کے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں. ایک بات اور تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ عاشوراء محرم الحرام کی شب ہے اور ہم اس وقت یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. مشکلات سے ڈرنا نہیں چاہیے، مشکلات ہمیں اور طاقت دیتی ہیں اور قوت دیتی ہیں. مشتاق صاحب، کیا رستہ اب ہمیں نکالنا چاہیے؟ پارٹیاں احتیاط کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہی ہیں، یہ اچھی بات ہے. اس پروگرام میں قادر خان مندوخیل صاحب بھی اور ندیم قریشی صاحب بھی. علی گوہر بلوچ تو کسی وجہ سے رابطہ ہوتا ہے کٹ جاتا ہے، میری بات ہی نہیں ہو پاتی. کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا اب ہمیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، پاکستان کے اسٹرینتھ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ہمیں چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں بہت کچھ. 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، محنت کش، جرأت مند، بہادر، جس نے عرب کے صحراؤں کے اندر شہر بسائے. اس 22 کروڑ میں سے جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک ہے اس کے مطابق 71% نوجوان ہیں جو 1 سے لے کر 29 سال کے ایج بریکٹ میں. ایک ینگ پاکستان. 5 دریائیں ہیں. سجاد میر صاحب 2 دریائیں تاریخ نگار کہتے ہیں، 3 دریائیں کہ جس کے گرد، جس کے قریب، جس کے کناروں پہ انسانی تہذیب نے انگڑائی لی. مصر کی دریائے نیل، چائنا کی یلو ریور
इंडस रिवर ऑफ पाकिस्तान, कदीम तरीन दरिया है। हमारे पास 5 दरियाएं हैं, हमारे पास केटू भी है और साहिल समंदर भी है और सहरा भी है और ज़रख़ेज़ ज़मीन भी है और मादनियात से भरे हुए पहाड़ भी है। क्या कुछ नहीं है हमारे पास सब कुछ है। हमारे स्ट्रेंथ बेशुमार हैं। हमारी ज़रूरत यह है कि हमारी लीडरशिप, जिस तरह मैंने पहले कहा, पार्टी और अपनी लीडर और ज़ाती अनाओं के खोल से निकलें और कौमी तरजीहात के ऊपर इत्तेफाक करने की कोशिश करें। ज़ात के लिए सियासत ना करें, अपनी पार्टी के लिए सियासत ना करें, पाकिस्तान और अवाम के लिए सियासत करें। देखें, पुलवामा का वाक़या हुआ, उस वक्त भी इमरान खान नेशनल लीडरशिप के साथ बैठना गवारा नहीं करते थे, हालांकि कितना बड़ा वाक़या था, पाकिस्तान जंग में गया था। उसके बाद फिर अब देखें मौजूदा सूरत हाल में ये हुकूमत में आ गए, अब तकरीबन इनका भी वही रवैया है। चले ठीक है, उन्होंने गलत किया, अब आप कुछ ऐसी करें कि जिसको कहते हैं ना आइस मेल्टिंग, आइस ब्रेकिंग, कोई चीज़ हो और कोई एक मिनिमम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए बुनियादी इश्यूज के ऊपर, जिसमें जिस तरह मैंने अर्ज किया इकोनॉमी है, जिसमें पार्लियामेंट की कारकर्दगी है, जिसमें आइंदा का इलेक्शन है, जिसमें रिफॉर्म्स हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर एक मिनिमम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के लिए किसी को तो पहल करना होगा और किसी को तो अपना जिसको कहते हैं ना कंधा नीचे करना होगा, वरना ये चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। तो मैं समझता हूं कि जो बड़ी पार्टियां हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ये जिम्मेदारी आयत होती हैं कि वो इज्तिमाई कास का एहसास करें और आगे और करें। खुशकिस्मती से अली गौहर बलोच साहब की लाइन हमारे साथ मिल गई है, मुस्लिम लीग नून के MNA हैं। अली गौहर साहब, बादत खां हैं, लाइन मिल नहीं पा रही थी, गड़बड़ हो रही थी। हम गुफ्तगू कर रहे हैं, 14 अगस्त में हमने वादे किए थे, खुदा से किए थे या इस कौम से किए थे। हम 5 अगस्त भी गुजर गया जबकि कश्मीर का दिन था, हम कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर पाए। हम आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। हर पार्टी अपने लीडर की, अपनी पार्टी की तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रही है। कोई इमरान खान पर पाबंदी लगाने की बात कर रहा है, कोई इसको रोकने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि वो गलत थे, कोई कहता है वो गलत थे। आप क्या कहेंगे? वक्त चूँकि आपको बीच में नहीं मिला, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप खुल के बात कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। आप जब बात कर रहे थे तो शायद को नेटवर्क का मसला है। जी जी। देखिए, गुजारिश ये है कि 14 अगस्त यकीनी तौर पर 14 अगस्त इसमें तो कोई हमारी माओं की जो है बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं और पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया मतलब ठीक बात। वक्त के साथ साथ यहाँ पर जहाँ पर हमने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ खोया भी है। तो जिस तरह से के नाम से इसकी 75 साला तारीख में बार बार जमहूरियत का ही कत्ल होता रहा है और आपने देखा कि बहुत सारा टाइम तो ये गुजरा। ठीक। ये भी रहा कि ऐसी हुकूमतें भी बनी जो कि मतलब है कि वोट चुरा के बनी, पाकिस्तान के की मईशत को भी कमजोर किया। आज भी अगर हम इस पैराए में बात करें तो देख लें कि जिस तरह से 2018 आपकी आवाज़ बहुत कट रही है जी, बहुत बिल्कुल कट के आ रही है जी। हम ट्राई करते हैं दोबारा आवाज़, शायद राब्ता बेहतर कायम हो जाए। नदीम कुरैशी साहब, आप क्या कहेंगे? इस सारी गुफ्तगू को वाइंड अप करना चाहें तो कैसे करेंगे आप? देखिए मीर साहब, एक तो मैं आपसे अर्ज करूंगा, भले कोई भी शख्स ये कहे कि जी मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर, एज ए पाकिस्तानी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने जिस तरह से कश्मीर के मसले को टेकअप किया, सबसे पहले उनकी एज ए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की UNO की स्पीच, मैं नहीं समझता पिछले 30-35 साल में किसी हुक्मरान ने इस तरह से क्लियर कट लाइन ली हो। और फिर OIC के सेशन इस पर होने, पूरी इस्लामी दुनिया को इस पर इकट्ठा करना, पूरी दुनिया में इसकी कैंपेन करना। पाकिस्तान में हम हर फ्राइडे को कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करते रहे। हमने हर महाज पर अपने उस पड़ोसी का, हिंदुस्तान का, जिसने कश्मीरियों के साथ जुल्म रवा रखा, बेपनाह बर्बरियत की, और 5 अगस्त को तो बिलखुसूस उसका वो जो हिंदवाता वाला
فاشسٹ چہرہ تھا وہ سامنے آیا. پاکستان نے بطور حکومت، پاکستان نے بطور ریاست اس کا نہ صرف سوشل بائیکاٹ کیا بلکہ ہم نے پوری دنیا سے. ٹھیک ہے جی، آپ کا موقف جو ہے یہی کلیئر ہے، یہی لوگوں کو آپ بتاتے ہیں اور یہی کہتے ہیں، لیکن لوگ مطمئن نہیں ہوتے. مندو خیل صاحب، لاسٹ ورڈز کیا کہیں گے آپ؟ ٹائم میرے پاس بہت کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بحث کو کنکلوڈ کریں. یو این کے اسپیچ سے کشمیر آزاد نہیں ہوتا، اور یہ بھی غلط بیانی کرے کہ ہر جمعے کو ہم احتجاج کرے. ایک جمعے کو آدھا گھنٹہ کیا تھا پہلے جمعے، اس کے بعد کشمیر کا نام تک لے لیا ہے. بات یہ ہے کہ پاکستانی عوام باشعور قوم ہے اور ان کو سب پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، سب پتہ ہے. یہ صرف مودی کے لیے دعا گو تھے، مودی کے لیے تھے. اور پاکستان کی، ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 73 سال میں مودی نے جو سٹیپ اٹھایا وہ صرف عمران خان نیازی کے تعاون سے، جو ٹرمپ کے ساتھ دونوں نے مل کے کشمیر کا سودا کیے، اس سے آگے کچھ نہیں. ٹھیک بات ہے. ناظرین کرام، ساری گفتگو آپ نے سنی. ہم پاکستان کی سمجھ چاہ رہا ہے اس پہ گفتگو کرنا چاہ رہے تھے. ہم چاہتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے پارٹیزن مسائل پر گفتگو ہونے کی بجائے اس بات پر گفتگو ہو کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا. 14 اگست کے حوالے سے ہمیں بہت سی باتیں یاد آئی کہ ہم نے وعدے کیے تھے. اور کشمیر کے 5 اگست کو جو ہندوستان نے جو اس پہ شمولیت اندر شامل کر لیا تھا، اس کے حوالے سے ہمیں کشمیر یاد آیا. کشمیر کے حوالے سے بہت سی باتیں یاد آئی. فلسطین میں غزہ کی پٹی پہ جو کچھ ہو رہا ہے ان دنوں میں، اس کا بھی تذکرہ کیا ہم لوگوں نے. ہم نے ساری باتیں کی، اور یہی ہمارا خیال ہے کہ ہم ایک مضبوط قوم ہے، پوٹینشل رکھتے ہیں، نوجوانوں کی قوم ہے، یوتھفل قوم ہے، اپنے جذبہ رکھتے ہیں. اگر ہم اس کا استعمال کریں، ہم صحیح سمت پہ چلیں، پارٹیزن سوچ کی بجائے ایک قومی سوچ پیدا کریں اور ایک قوم کے طور پر آگے بڑھنا چاہیں، تو سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے. صرف کشمیر کا مسئلہ نہیں، دوسرے مسئلے نہیں، بلکہ پاکستان ایک مضبوط ملک بن کے دنیا کے نقشے پہ ابھرے گا، اور وہ خواب جو قائد اعظم اور اقبال نے دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر ہوگا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.